ساتھ، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو وہی کچھ اس ذات سے ملے گا جتنا آپ کا اس پر ایمان ہے، اور اگر یہ ایمان آپ کا کمزور ہے تو پھر کچھ نہیں۔ لیکن جس طرح بہت پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے مال پر، اپنے اسباب کی کمی کا وہاں پر کوئی ذکر نہیں تھا، وہاں ایک قوت کا ذکر تھا، ایک ہی طاقت کا ذکر تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ تو ہی ہے ذات اور وہی ہے ذات کارساز۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں الوکیلوں پہ، وہ اسی حوالے سے ہم مختلف حوالوں سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جنگ بدر میں جاتے ہوئے آپ مسلسل ورد کرتے جاتے تھے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہوں تو ان تمام چیزوں کا ورد کیجئے۔ آپ نے فرمایا 11 مرتبہ، 41 مرتبہ یا 13 مرتبہ، جی ہاں، اور آپ نے فرمایا کہ شاید اسے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کے آگے پیچھے پہلے بھی اور بعد میں بھی اگر آپ درود شریف پڑھیں تو یقیناً آپ کی بھی مشکلات آسان ہوں گی، لیکن یہ تمام چیزیں صدق قلب کے ساتھ۔ بلکہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی وکیل کریں جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے بہتر ہمارا معاملہ جو ہے وہ لڑ سکتا ہو، اور جتنا اچھا وکیل ہوتا ہے لوگوں کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ تو جب آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں، جب آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس بات پہ ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہی وکیل ہے اور وہی بہتر آپ کے حق میں کرنے والا ہے اور آپ کے حصے میں بہتریاں بھی لانے والا وہی ہے، اور اگر کوئی نقصان یا کوئی آزمائش آپ کے نصیب میں ہے تو اسے ٹالنے والا کوئی نہیں، اگر اس نے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی، تو بس یہ ایمان اور یقین کی طاقت ہے جو آپ کی زندگیوں سے بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور جب آپ ایک دفعہ اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے اس سے بہتر آپ کے لیے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یقیناً بہت پیاری مثال دی تحریم نے کہ جب آپ اپنا وکیل کوئی کھڑا کرتے ہیں کسی بھی عدالت میں، تو وہ وکیل اگر بڑا ہوتا ہے، بڑے نام والا ہوتا ہے اور بہت مضبوط وکیل ہوتا ہے، اس کے پاس دلائل کا انبار ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا وکیل بہت اچھا ہے، یقیناً یہ میں مقدمہ جیت جاؤں گا۔ اور اگر اس وکیل کی بات کریں جو واقعی کارساز ہے، جو قدرت والا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو پھر سوچئے کہ ہم نے کس کو وکیل کیا اور پھر کس سے انصاف چاہا۔ ورنہ ہم الوکیلوں پہ بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری ہر بگڑی بنانے والی ذات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ورد الوکیلوں کا ہو سکتا ہے جو مختلف معاملات میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے کاموں کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، بالخصوص رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان شریف کے مہینے کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کی ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام مزری نے الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو نقل کیا، اور علامہ ہندی نے کنز العمال میں بیان فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام و نامراد نہیں لوٹاتا۔ تو اب اگر کسی کے کام بگڑے ہوئے ہیں اور کام نہیں بن رہے ہیں تو علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دارالخیرات شریف کی شرح کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جس کے گرد ہجوم مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اب وہ حل نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ یا وکیلوں کی کثرت کرے، کثرت کے ساتھ یا وکیلو پڑھے۔ اب کثرت کے بارے میں جو ہے وہ بزرگان دین جو وضاحت فرماتے ہیں وہ 313 مرتبہ پڑھے یا 500 مرتبہ پڑھے یا پھر 1000 مرتبہ کا ورد کرے، اول آخر جو ہے وہ درود شریف ملا، درود شریف جو ہے وہ پڑھ لے۔ اب جب وہ اس طریقے سے اس کا ورد کرے گا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کے اندر اس کی کفایت فرمائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہم جو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، وہ اس کی قبولیت کی بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت تک قبول ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اور وہ اسلامی تقاضوں کے مطابق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا تستجاب دعوتہم، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور منظور نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ذکر کرنے والا بھی آ جائے گا، جو اگر اپنے کاموں کو بنانے کے لیے ذکر کرے گا تو اللہ اس کے ذکر کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ 3 اشخاص کون ہیں؟ فرمایا آکل الحرامی، حرام کا رزق کھانے والا، کہ جو حرام کھاتا ہے تو حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا مشاہدہ کرنا چاہیے کہ ہماری کمائی کون سی ہے، حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے ہے۔ اگر حرام ذرائع سے تو ہمیں توبہ کر کے حلال ذرائع اختیار کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے تو اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ دوسرا مکثار الغیبہ، کہ جو کثرت کے ساتھ لوگوں کی غیبت کرتا ہے،
اور آج کل یہ مرض عام ہے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں ایسی برائی بیان کرنا جو اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو بری لگے۔ تو یہ آج مرض ایسا عام ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گھروں کی مجالس کو دیکھ لیں یا ہوٹل پہ جو بیٹھتے ہیں ان کو دیکھ لیں یا اور مشاہدہ کر لیں تو ہر جگہ یہ غیبت کا مرض عام ہے۔ تو غیبت کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، من کان فی قلبہ غل او حسد للمسلمین، کہ ایسا بندہ کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ ہو یا وہ اس سے حسد رکھتا ہو۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو، کہ اگر کوئی کسی مسلمان سے اس سے دشمنی رکھتا ہے، دل کے اندر اس کی دشمنی رکھتا ہے، تو اب ایسے بندے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے حسد کرنے والا، حسد کیا ہوتی ہے؟ کہ حسد یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھے اور اس کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے اور میرے پاس آ جائے۔ تو اب ایسا شخص کہ جس کے دل میں مسلمان بھائی کا کینہ ہو یا وہ مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہو تو اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ اذکار اور دعائیں اس وقت مقبول ہوتی ہیں کہ جب بندہ حلال کھانے والا ہو اور صدق کے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا ہو۔ بہت عمدہ بات کی مفتی صاحب نے، جس بات کی وضاحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جو شرائط دعا ہیں وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، وہ لوگ دعا کی قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کثرت سے غیبت کرتے ہیں، غیبت کی جو آپ نے مثال دی وہ یہ کہ کسی شخص کے سامنے اس کے بارے میں وہ بات کی جائے، اس کو برا لگے، اس کے پیٹھ پیچھے اگر کی جائے وہ بات تو وہ غیبت ہے۔ وہ لوگ جو غیبتیں کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے لوگوں کو برا کہتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی تھی، جو پہلی بات تھی کینہ، کہ وہ کینہ رکھنے والے لوگ، وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دعا کی قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی مرضی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے قبول کر لیتا، جب نہیں چاہتا۔ یہ اصول اور ضابطے اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور اس نے اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے مرزا، میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ نہیں، صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس دعا قبول فرماتا ہے تو وہ دعا قبول کرنے کی شرائط ہیں۔ جب وہ دعا کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اگر وہ شرائط نہیں پائی جائیں تو وہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ فار ایگزامپل کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اب دعا مانگتے وقت وہ بے دلی کے ساتھ مانگ رہا ہے، داڑھی کھجال رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ اللہ سے نہیں ہے۔ یہاں وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، لیکن توجہ اللہ کی طرف نہیں۔ تو ایسے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا کہ جو صدق کے مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا نہ مانگ رہا ہو۔ مولانا، میں بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے، میں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت چاہوں گا آپ سے۔ وضاحت یہ ہے میری، جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میں آج کل عام طور پر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں وہ کاؤنٹر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، ان کا کاؤنٹر چل رہا ہے، وہ کہیں پر بیٹھے ہوئے ان کا کاؤنٹر چل رہا ہے، وہ خریداری کر رہے ہیں بازار میں، ان کا کاؤنٹر چل رہا ہے، اور وہ چلتے چلتے وہ کہتے ہیں جی اب جو ہے میں نے 125 مرتبہ پڑھ لیا۔ آپ کے خیال میں اس طرح پڑھنا مناسب ہے؟ دیکھیں، ذکر الہی کے آداب ہیں، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے لیے جگہ پاک ہونی چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، پھر کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ویسے جو ذکر کر رہا ہے تو اب اس کو ہم منع تو نہیں کر سکتے کہ آپ ذکر نہ کریں، لیکن ہم اس کو یہ ادب تعلیم کریں گے کہ آپ جو ہے نا ذکر کر ہی رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ جب نماز پڑھ لیں تو مصلی پر بیٹھ کر اس طرح اللہ کا ذکر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یقیناً کنسنٹریشن کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ جب تک کنسنٹریشن نہیں ہوگی آپ کے اعمال پورے نہیں ہوں گے، اور کنسنٹریشن کے لیے ہمیں حکم ملا ہے کہ مغرب کی اذان کا وقت لاہور میں ہوا چاہتا ہے، ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، لیکن آج ایک چھوٹی سی بات مجھے ضرور کہنی ہے، وہ یہ کہ کل 19واں روزہ ہے۔ کل ہمارا جو پروگرام ہوگا اس کا جو موضوع ہوگا وہ اعتکاف کے مسائل ہوں گے، اس لیے کہ اس کے اگلے روزے کو تمام جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ تو کل کا ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ اعتکاف کے حوالے سے ہوگا۔ ہم جا رہے ہیں لاہور کی اذان کے بریک پر، ہمارا پروگرام جاری ہے افطار کی رونقیں۔ Stay with us.